یہ اپنے بچوں کو سکھائیے، ہر نماز کے بعد صبح و شام یہ معمول بنائیں۔ اصل وفا اولاد سے یہ ہے، ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد وہ کیا کریں گے، آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ قیامت کے دن وہ کہاں ہوں گے، ہم کہاں ہوں گے؟ پہلے وہ سوچئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ آیت الکرسی دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا پردہ حائل ہے۔ جس دن آنکھیں بند ہوں گی جہنم سے آزاد اور جنت کا مہمان بن جائے گا، اور شیطان سے اس کی حفاظت ہو جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ اناج بھر رہا ہے، تم نے پکڑ لیا، اور وہ شیطانی تھا۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن کہتا ہے آج چھوڑ دو، کل نہیں آؤں گا۔ پھر دوسرے دن آ گیا، پھر تیسرے دن آ گیا۔ کہا اچھا میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، تم رات کو آیت الکرسی پڑھ لینا، میں صبح تک تیرے قریب نہیں آؤں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صدقک وہو کذوب، دنیا جہان کا جھوٹا ہے شیطان، لیکن یہ بات سچ بول گیا۔ آیت الکرسی اس قدر عظیم نعمت ہے، اس میں اعظم ہے، اور اس میں اعظم کے ساتھ دعا کی گئی، کبھی اللہ رد کرتے ہی نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو اپنے پاس بٹھا کے صبح و شام ان سے آیت الکرسی سنو، چھوڑ دو ان باتوں کو کہ بچے پڑھ لیں گے۔ اب بچوں کے پاس ملہیات بہت ہیں، آپ 2 منٹ ذرا اپنی توجہ ہٹا کے دیکھیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہوتے ہیں، تخیلات میں بھی، تفکرات میں بھی، اور فزیکلی بھی واقعتاً کہاں سے کہاں۔ نیکی کے لیے کوئی خاص وقت نہیں رکھا، اور مومن کے لیے کوئی خاص وقت نہیں رکھا کہ یہ نیکی کر لو پھر دوبارہ نیکی کی ضرورت نہیں ہے۔ ما جعل لعمل المؤمن اجل دون المؤمن، تو مومن ہر وقت ہی اپنے ایمان کو بڑھاتا نظر آتا ہے۔ بلکہ بشر الحافی کہا کرتے تھے، ان قوما یتعبدون ویجتہدون، بہت سارے لوگ عبادت بھی کرتے ہیں، بڑی کوشش بھی کرتے ہیں فی رمضان المبارک میں۔ فقال بئس القوم لا يعرفون اللہ حقا الا فی رمضان، بڑی عجیب بات ہے ان لوگوں کی کہ یہ صرف اللہ ذوالجلال کا حق رمضان میں ہی پہچانتے ہیں۔ ان الصالح، اصل صالح انسان وہ ہے، نیک انسان وہ ہے، الذی یتعبدہ ویجتہد السنۃ کلہا، جو اللہ ذوالجلال کی عبادت کرتا ہے اور اس کی کوشش کرتا ہے سارا سال، یہ حقیقی مومن ہے۔ بلکہ سلف صالحین سے جب ایک شخص سے پوچھا گیا ایہما افضل رجب او شعبان، اچھا یہ بتاؤ رجب کا مہینہ افضل ہے کہ شعبان کا مہینہ؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا کن ربانیا ولا تکن شعبانیا او رجبیا، یہ شعبانی اور رجبی نہ بنو، ربانی بنو۔ اسی طرح رمضانی بھی نہ بنو کہ رمضان میں نماز کی پابندی ہے اور بعد میں پتہ ہی کوئی نہیں، رمضان میں قرآن کی تلاوت ہے اور پھر پورا سال ہاتھ نہیں لگانا۔ ربانی بنو، ربانی اس کو کہتے ہیں تو انسان ہر وقت اللہ ذوالجلال کی عنایت کا محتاج رہتا ہے، اس کے فضل کا محتاج رہتا ہے، اس کی رحمت کا متلاشی رہتا ہے، اس کی توفیق لینے کے لیے التجائیں کرتا رہتا ہے۔ الذی یربی الناس بصغار العلم قبل کبارہ، اور اس کو بھی ربانی کہتے ہیں تو بہت بڑے مسئلوں کی بجائے انسانیت کی میکنگ اس انداز سے کرتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے مسائل سے ان کے اندر جو اسلامی اقدار پیدا کرنے کی قد و کاوش کرتا ہے، اس کو بھی ربانی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ قرآن مجید میں اس بات کا اعلان کیا ہے الذین هم علی صلاتہم دائمون، مومن تو وہ ہے جو اپنی نمازوں پر مداومت کرتے ہیں، ہمیشگی اختیار کرتے ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا والذین هم علی صلاتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ کیا اثر ہوا رمضان المبارک کا کہ اب وہ نماز کی پابندی ختم ہوگی،
اب وہ مسجد خالی نظر آنے لگ گئی۔ تو ایک بندہ مومن کو یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر رمضان المبارک نے میری زندگی میں کیا اثر مرتب کیا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لا يكون لعمل المؤمن اجل دون الموت، موت سے پہلے پہلے کوئی بھی وقت مقرر نہیں عمل کا، موت کے آخری لمحات تک مومن جو ہے اسے عبادت میں شغف رکھنا چاہیے، توجہ رکھنی چاہیے۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھ کے سنائی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کان آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذا عملوا عملا اثبتوه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی زندگی کا یہ طریقہ تھا کہ آپ جو بھی عمل کرتے اس پہ پھر ہمیشگی اختیار کرتے۔ بلکہ صحیح مسلم کی روایت اور صحیح الجامع کی روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں احب الاعمال الى اللہ ادومها وان قل، سب سے محبوب ترین عمل اللہ ذوالجلال کے ہاں وہ ہے جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے، خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے فإن خیر العمل ادومہ وان قل، تمہارے بہترین اعمال میں سے جو سب سے بہترین عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس عمل کو اختیار کرتے ہیں اس پہ ہمیشگی اختیار کیجیے، خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ جلال نے قرآن مجید کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو حکایتاً بیان کیا ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، میرے رب نے مجھے اس بات کی وصیت کی ہے کہ میں جب تک زندہ ہوں نہ میں نماز میں کمی کروں گا اور نہ ہی میں زکوٰۃ میں کمی کروں گا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے وَكَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى صلاة احب ان يداوم علیها، آپ جب بھی نماز پڑھتے، جس بھی نفلی نماز کو اختیار کرتے تو آپ کو پسند یہ تھا کہ پھر ہمیشہ اس کو قائم رکھنا۔ وَكَانَ إِذَا غَلَبَهُ نَوْمٌ أَوْ وَجْعٌ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ 12 رَكْعَةً، پورا رمضان ایک مسلمان قیام کرتا ہے، اور بلا شبہ آپ سب بھائیوں نے بھی، ان روشن چہروں نے بھی تراویح تو پڑھی ہوگی۔ اس خوبصورت عمل کو باقی رکھیے، جس ضمن میں 3 گزارشیں کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو آپ یہ عادت بنائیے کہ اگر صحیح بخاری کی یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، کہ اللہ کے رسول 11 رکعتیں پڑھتے تھے، اور 13 کی بھی روایت ہے، تو اس عمل کو سارا سال جاری رکھنے کی اللہ سے توفیق مانگیے اور اپنے آپ کو مضبوط بنائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا عمل جو دوسری گزارش کے طور پہ میں پیش کرنا چاہوں گا، انسان ہے بیمار ہو جائے، نیند کا غلبہ ہو جائے تھکاوٹ کی وجہ سے نہیں پڑھ سکے، تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ صحیح مسلم کی روایت جو آپ نے سنی ہے بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، صبح اٹھتے، سورج نکلنے کے بعد سے لے کر ظہر سے پہلے پہلے اگر آپ جو کچھ رات تہجد میں قرآن پڑھتے ہیں من نام عن حزبہ او شیء من ذلک، تو اگر سورج نکلنے کے بعد ظہر سے پہلے پہلے پڑھ لے تو اللہ ذوالجلال ان رکعتوں کو بھی بطور تہجد لکھواتے ہیں، تو پھر 12 رکعتوں کی بجائے 11 رکعتوں کی بجائے 12 رکعتیں پڑھ لیں۔ اور میں ادنا سی گزارش اس لیے کروں گا نوجوانوں سے، نہ جانے ان کی تھکاوٹیں کیوں ہو جاتی ہیں، اور تاجر برادری سے جو بڑے ہی معزز اور پہلی صفوں میں بیٹھنے والے ہیں، اللہ ان کو اور عزت اور اقبال سے نوازے۔ ان کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ فجر کی نماز میں جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے تھے، جب ان پہ حملہ کیا گیا وہ تو خنجر لگنے سے گر گئے،
لیکن بالکل پیچھے جو کھڑے ہونے والی ہستی تھی وہ عالمی منڈی میں صف اول کے تاجر عبد الرحمن بن عوف تھے۔ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ جس سے اللہ ذوالجلال نے ان کو ایک کمال دیا تھا تجارت میں، آپ کو بھی اللہ عطا کرے۔ لیکن وہ صرف صف اول میں عالمی منڈی میں صف اول کے تاجر ہی نہیں تھے، وہ صف اول کے نمازی بھی تھے، صرف نمازی بھی نہیں تھے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ نماز پھر بقیہ انہوں نے پڑھائی۔ اتنا شعور، اتنا وعی ہونا چاہیے، سمجھ ہونی چاہیے کہ میں نماز بھی پڑھا سکتا ہوں، میں تجارت میں بھی اگر آگے ہوں تو مجھے دین میں بھی آگے ہونا چاہیے۔ یہ بات بالکل ترک کر دیں جو لوگوں نے بنائی ہے کہ تجارت کے لیے جھوٹ تو پھر بولنا پڑتا ہے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف سے کسی نے پوچھا تھا کہ اتنا بڑا اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، راز کیا ہے؟ تو جوابات میں سے ایک جواب یہ تھا کہ میں نے آج تک تجارت میں جھوٹ نہیں بولا، اور میں نے تجارت کی وجہ سے آج تک فرض نماز کو ترک نہیں کیا، لیٹ نہیں کیا۔ تو اس مقام رفیع کی نیت بھی کیجئے۔ اور اگر آپ کو زیادہ ہی تھکاوٹ ہوگی ہے، نوجوانوں کو جو فیس بک پہ تو نہیں تھکتے، کھیل کود میں اور پھرنے میں تو نہیں تھکتے، اگر پھر بھی تھکاوٹ ہے تو توبہ بھی کیجئے، اور رات سونے سے پہلے کم از کم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھ لیجئے، 10 آیتیں پڑھ لیجئے۔ 10 آیتوں سے مراد یہ ہے اگر آپ کو آخری 2 صورتیں بھی یاد ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اس کی 11 آیتیں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، اللہ ذوالجلال 10 آیتیں پڑھنے والوں کا غافل لوگوں سے نام کاٹ دیتے، تو آپ غفلت سے بچ جائیں گے۔ تو رمضان کا وہ عمل جو ہم نے پورا مہینہ کیا، اس کو سارا سال باقی رکھا جا سکتا ہے اگر آپ معمولی سی یہ نیت کر لیں اور یہ شعور بیدار کر لیں کہ جو رمضان کا رب ہے وہ شوال کا بھی تو رب ہے، میں نے تو اللہ سے بڑے عہد و پیما کیے تو اسے باقی رکھنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی سکھایا ہے۔ سارا رمضانی روزے رکھے ہیں جس کو اللہ نے ہمت طاقت دی اور صحت مند تھا، مومن تھا، آپ اس عمل کو بھی باقی رکھ سکتے ہیں۔ اب سارا مہینہ تو روزہ نہیں رکھیں گے انسان، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال فذلك صيام الدهر، جو 6 روزے رمضان کے بعد شوال میں رکھ لیتا ہے، آپ شوال کے شروع میں بھی رکھ سکتے ہیں، درمیان ہو گیا اب بھی رکھ سکتے ہیں، شوال ختم ہونے سے پہلے اگر آپ 6 روزے رکھ سکتے ہیں تو آپ یوں سمجھیے کہ آپ کو اجر جو ہے وہ پورے سال کے روزوں کا ملے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور عمل بھی بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل سفر میں بھی ہوتا، حضر میں بھی ہوتا، سفر بھی کرتے تو تب بھی اس عمل کو نہ چھوڑتے۔ کان یصوم من غرۃ کل شہر 3 ایام، آپ ہر مہینے 3 روزے رکھے کرتے۔ کان لا يدع صوم ایام البیض فی سفر ولا حضر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیض کے روزے سفر اور حضر میں رکھا کرتے۔ 13، 14 اور 15 چاند کی جو تاریخ ہے، یہ 3 دن کے روزے رکھنے سے آپ کو پورے مہینے کے روزوں کا اجر و ثواب مل جائے۔ اور ایک ایسا اس میں اللہ ذوالجلال نے نتیجہ رکھا ہے جو میری اور آپ کی ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے؟ بڑے نیک لوگ، بڑے صالح لوگ موجود ہیں اس وقت بھی دنیا میں، لیکن ان کا ایک چھوٹا سا سوال ہوتا ہے، بڑی کوشش کی ہے فلاں کے بارے میں، دل سے بات جاتی نہیں ہے، معاف بھی کیا ہے کیونکہ انہوں نے زیادتی کی، لیکن دل سے یہ بات ختم نہیں ہوتی۔ تو یہ پیغام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلا ہوا، جس کے دل میں کسی قسم کا کینہ اور بغض ہے، عداوت ہے، عصبیت اور تعصب ہے، کوشش کے باوجود اگر وہ اس سے اپنے آپ کو خالی نہیں کر پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایام بیض کے روزے رکھتا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ یذہبن وحر الصدر، یہ انسان کے دل کو، سینے کے اندر اس طرح کے جذبات کو کرید کے صاف کر دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل بھی باقی رکھا ہے سراسر، اور یہ ایک مومن اختیار کر سکتا ہے۔ وَكَانَ يَصُومُ يَوْمَ الْاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ اور جمعرات کے دن کا بھی روزہ رکھتے ہیں۔ آپ سے بلکہ سوال کیا گیا کہ آپ یہ دونوں روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعرض اعمال بنی آدم، ابن آدم کے اعمال کو اللہ ذوالجلال کے سامنے پیش کیا جاتا ہے پیر کے دن اور جمعرات کے دن۔ تو میرا دل چاہتا ہے کہ جب اعمال پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ان دو دنوں میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں فَيَغْفِرُ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ، اللہ ذوالجلال ہر مومن کو معاف کر دیتے ہیں سوائے مشرک کے اور سوائے اس شخص کے کان بینہ وبین اخیہ شحنا، جس مومن کے دل میں کسی دوسرے مومن کے بارے میں کوئی عناد اور بغض اور کینہ اور دشمنی اور عداوت ہے، اللہ ذوالجلال ان کے اعمال کو قبول کرنا تو دور کی بات ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے انظروا ہذین، ان دونوں کے نام اعمال پیچھے کر دو حتی یصطلحا او یفئا، جب تک یہ صلح نہیں کر لیتے، جب تک یہ اپنی محبت میں واپس نہیں آ جاتے، ان کے اعمال میرے سامنے پیش نہ کرو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تین طریقے ہمیں دے دیے ہیں کہ ہم رمضان کے اس روزے کی رونق کو باقی رکھ سکتے ہیں۔ ایام 20 کے روزے رکھیں، سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھیں، اور شاید کہ آپ کے علم میں ہو کتنی لذیذ چیزیں آپ کے سامنے پڑی ہوتی تھیں اور آپ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے جب تک اذان نہ ہو جائے۔ جب ہم حلال کے قریب نہیں جاتے تھے رمضان المبارک میں، تو پورا سال مجھے اور آپ کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ یہ ہاتھ اور قدم حرام کی طرف بھی نہیں جائے، کیونکہ رب تو وہی ہے جس نے حلال کو کھانے سے بھی منع کر دیا ہے شام سے پہلے، اور ہم نے پابندی کی۔ تو یہ پریکٹس تو 1 مہینے کے بعد ہو جانی چاہیے کہ میرا ہاتھ اور میرا قدم جو ہے وہ حرام کی طرف بھی نہیں اٹھنا چاہیے۔ آپ نے تیسرا کام رمضان میں کیا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی۔ آپ ایک مطلب پھر یاد کیجئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کا یہ قول، من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ، جس بندے کو یہ پسند ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، فلیقرأ فی المصحف، اسے چاہیے کہ قرآن کھول کے پڑھے۔ نو ڈاؤٹ کہ زبانی پڑھنا بھی اجر و ثواب کا باعث، لیکن قرآن کو کھول کے پڑھے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو کون نہیں جانتا؟ اس کا راز کیا تھا کہ سیدنا عمر جب صبح کی نماز پڑھایا کرتے، ذکر و اذکار سے فارغ ہوتے، جب گھر آتے تو سب سے پہلا کام یہ کرتے، کان عمر اذا دخل البیت نشر المصحف قرأ فیہ، گھر میں داخل ہوتے سب سے پہلے قرآن کھول کے بیٹھ جاتے۔ میں آپ کی خدمت میں بھی گزارش کروں گا، اس بات کو سمجھیے، یہ میرے اور آپ کے لیے دستور حیات ہے۔ اس کی ایک ایک آیت دنیا جہان کے دساتیر سے بڑھ کر اور دنیا جہان کے دستوروں کے جتنے آرٹیکلز ہیں ان سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس لیے ہر نئے دن کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کیا کریں۔ اور شاید کہ یہی ہم نے سیکھا کہ جب بھی ہم رمضان میں اٹھتے تو ہماری خواہش کیا ہوتی؟ قرآن پڑھ لیں، دعا کر لیں، نوافل پڑھ لیں۔ تو رمضان المبارک اور شوال اور ذوالقعدہ کا رب ایک ہی ہے۔ اپنے معمول کو جاری رکھیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے ایک نصاب مقرر کیا ہے، اقرأ فی 40، کم از کم 40 دن میں قرآن ختم ہو جانا چاہیے۔ زیادہ ہمت ہے اقرأ فی 30، مہینے میں ختم کر لیں۔ اقرأ فی 20، 20 دن میں ختم کر لیں۔ اقرأ فی 10، اقرأ فی 7، 7 دن میں ختم کر لیں۔ ہمت ہے، ان استطاعت، اگر آپ کے اندر طاقت ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے 3 دن میں ختم کر لیں۔